عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عہد خلفاء میں فقہ اسلامی کا ایک مصدر وہ صحابہ کا اجماع بھی تھا۔ تو ہم اس موڈیول میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اجماع کسے کہا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اجماع کو بطور ماخذ شریعت عہد خلفاء میں کس طرح سے استعمال کیا گیا، اور کون سے بڑے بڑے اساسی مسائل ہیں جو ہمیں بطور مثال کے ملتے ہیں کہ جہاں پر صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے شریعت کا وہ حکم مستقل طور پر ہمارے سامنے آیا۔ عزیز طلبہ، اجماع کا مطلب ہوتا ہے اتفاق رائے، یعنی جب وہ لوگ جو امت میں اپنے تقوی کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے ممتاز ہیں، جن کو اہل حل و عقد کہا جاتا ہے اصطلاح میں، وہ سب اگر کسی چیز پر متفق ہو جاتے ہیں، مجتہدین کسی چیز پر متفق ہو جاتے ہیں، تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم اس اجماع کی نسبت صحابہ کی طرف کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلفائے راشدین کے دور میں دینی اور عملی مسائل میں صحابہ کرام کو جو اتفاق ہوا اس کو ہم اجماع صحابہ کہیں گے۔ اب پہلا ماخذ ہمارے پاس قرآن ہے، دوسرا ماخذ ہمارے پاس سنت ہے، اور اجتہاد جب اس اجتہاد پر مجتہدین کا اتفاق ہو جائے یا کسی ایک اجتہاد پر مجتہدین کا اتفاق ہو جائے تو اب اس اجتہاد کا ذریعہ بڑھ کے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ تو گویا اب جو ہم ترتیب لگاتے ہیں مآخذ شریعت کی، تو اس میں پہلا قرآن ہے، پھر اس کے بعد سنت ہے، اور پھر اس کے بعد اجماع ہے، اور اجماع میں سب سے پہلا یا سب سے پہلی قسم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ اب اجماع کے حوالے سے اجماع کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ اجماع بھی ایک سورس ہے شریعہ کا؟ تو ایک تو قرآن کریم میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکمران ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اجماع کا انیشیٹ ہے وہ چونکہ اولو الامر یعنی خلفائے راشدین ہی لیا کرتے تھے، لہٰذا اس آیت سے اجماع کی طرف ایک واضح اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت میں گمراہی آ جائے اور وہ گمراہی ایسی ہو کہ ساری امت اس گمراہی پر متفق ہو جائے تو گویا ساری امت ہی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہو گئی، اس پر بھی خصوصی توجہ دیجیے گا کہ اجماع اب شریعت کی حجت قطعی ہے، یعنی ایسی حجت ہے، اس میں اتنی اوتھینٹسٹی آ گئی ہے اور اس میں اتنی پختگی آ گئی ہے کہ اس کو کسی دوسری دلیل سے اب رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس پر امت کے مجتہدین کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اور امت کے یہ والے مجتہدین اگر اس کو صحابہ کے اجماع کے کانٹیکسٹ میں لیں تو وہ کوئی عام مجتہدین نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی نعمت میسر ہوئی۔ تو عہد خلفاء میں اگر ہم اس کی کچھ موٹی موٹی مثالیں دیکھنا چاہیں تو عزیز طلبہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم کی تدوین ہوئی، یہ ایک ایسی چیز تھی جو پہلے موجود نہیں تھی، اور ہم نے ایک موڈیول میں یہ بات بہت تفصیل سے دیکھ لی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کو جمع کر لیا جائے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی یہی تھا کہ ایسا کام کر رہے ہو جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ کس طرح اجماع کو ایک رحمت بنایا گیا
اس امت کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اس پر کھلا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا سینہ اس پر کھل گیا، اور تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام کے اجماع سے قرآن کریم ایک جگہ پر جمع کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو بے شمار ایسے انتظامی معاملات ہوئے کہ جن معاملات میں صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا، جس میں سے ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ جو ہے وہ طلاق کا تھا، کہ طلاق ثلاثہ کے اوپر اجماع ہو گیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ بھی طلاق کے الفاظ کہہ دے گا تو وہ ایک طلاق شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی۔ اس پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کر لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ تمام جو لہجے تھے ان لہجوں کو ما سوا قریش کے لہجے کے ختم کر دیا گیا، حوازن کا لہجہ ختم ہو گیا، ثقیف کا لہجہ ختم ہو گیا، اور صرف لغت قریش پر سارے صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، اور مصحف عثمانی جو ہے وہ وجود میں آیا، تو یہ بھی صحابہ کرام کے اجماع ہی کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جنگوں میں گزرا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک گروہ وجود میں آیا جس کو خوارج کہا جاتا ہے، اور خوارج کی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس دور میں جتنے موجود تھے ان کا اتفاق ہو گیا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ تو گویا خوارج سے قتال پر، خوارج سے جنگ پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام تھا، اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہونا یہ بھی اجماع صحابہ کی ایک دلیل ہے۔ عزیز طلبہ، تو ہمیں اس موڈیول میں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جو 4 مثالیں ہم نے ابھی دیکھیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اجماع جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بطور ماخذ شریعت وجود میں آ گیا تھا، تو اس کی اہمیت میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس سے نئے مسائل کا حل ہمارے سامنے آیا، نیز یہ کہ یہ وحدت امت کی بھی ایک ضمانت بنی۔ ظاہری بات ہے کہ جب صحابہ کرام سارے کے سارے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو گویا امت ہی ساری کی ساری اس چیز پر متفق ہو گئی، اور اس دور کے سارے مسلمان کسی ایک چیز پر متفق ہو گئے، تو اجماع بذات خود وحدت امت کی ایک ضمانت ہے۔ اور پھر اجماع اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا ہو تو وہ وحدت امت کی یقیناً ایک بہت بڑی ضمانت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، آپ اس کو اجماع کی اہمیت کہہ لیجئے، آپ اس کو اجماع کا فائدہ کہہ لیجئے، کہ اس کے ذریعے سے اختلاف محدود ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اجتہاد جائز ہے، اور جب مختلف مجتہدین اجتہاد کریں گے تو اگر کسی ایک اجتہاد پر سارے جمع نہیں ہوتے تو یہ تنوع اور یہ ڈائیورسٹی تو باقی رہتی ہے، لیکن اگر کسی ایک اجتہاد پر وہ جمع ہو جاتے ہیں تو گویا پھر یہ وہ اختلاف جو بنا ہوا تھا وہ اختلاف سمٹ کے ایک رائے میں آ گیا، اور اس ایک رائے کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اگر ہم اس کے اثرات کے حوالے سے دیکھیں تو فقہ اسلامی کی تشکیل میں اس نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو آج ہمیں کتب میں ملتے ہیں، اور ان میں ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اجماع سے ثابت ہے۔ اصول فقہ کا یہ مستقل ایک ماخذ بن گیا، جیسا کہ میں نے بتایا قرآن ہے، سنت ہے اور اجماع ہے، اور بعد میں جو ائمہ مجتہدین آئے انہوں نے پھر اس چیز کو لازم قرار دے دیا کہ جب کوئی چیز اجماع سے ثابت ہو جائے گی تو وہاں پر پھر اختلاف کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس موڈیول میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ عہد خلفاء میں فقہ اسلامی کا ایک مستقل ماخذ اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب ہے اتفاق، اور اصطلاح میں مجتہدین کا کسی رائے پر سب کا متفق ہو جانا وہ اجماع کہلاتا ہے، اور اجماع صحابہ کا مطلب ہے تمام صحابہ کرام کا ایک رائے کے اوپر متفق ہو جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بہت سے مسائل جو ہیں ان پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا، جن میں 4 موٹے موٹے مسائل ہم نے بطور مثال کے دیکھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر جو تدوین ہوئی وہ بھی اجماع کی ایک مثال ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلاق ثلاثہ جو ہے اس پر اتفاق ہو گیا کہ 3 دفعہ کی جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے پر 3 ہی شمار ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصحف عثمانی پر جو اتفاق ہو گیا، تمام لہجے ختم ہو گئے، قریش کے لہجے پر سب متفق ہو گئے، یہ بھی ایک اجماع کی مثال ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک گروہ وجود میں آیا تھا خوارج، ان کے ساتھ قتال جائز ہے، ہونا چاہیے، اور اس قتال کے ذریعے سے انہیں ختم کرنا چاہیے، اس پر جو صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، یہ بھی ہمیں اجماع کی ایک دلیل عہد خلفاء میں ملتی ہے۔ اور اس کے ایک مثال ہمیں عہد خلفاء میں یہ بھی ایک ملتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی اس میں دیکھ لیا کہ اجماع کی اہمیت یہ ہے کہ ایک مستقل ماخذ شریعت ہے، اجماع کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اختلاف محدود ہو جاتا ہے، اجماع کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وحدت امت کی ضمانت بنتا ہے، اور اجماع کی ایک اہمیت یہ ہے کہ بعد کے جو ائمہ ہیں انہوں نے اجماع کو لازمی قرار دیا۔ تو گویا اجماع اور پھر عہد خلفاء میں اجماع کس طرح استعمال ہوا، اور اجماع کے بارے میں اہمیت اور اثرات کے حوالے سے چند باتیں ہم نے اس موڈیول میں سمجھ لی۔